فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر. گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے. جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے. ایک سے بڑھ کے ایک دیے سارے جواب ریت پر. ایک سے بڑھ کے ایک دیے سارے جواب ریت پر. آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے. آل
نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب مل کر درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. احسان مانتا ہے
خواہ جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اور سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر پر فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اور حب حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا دیتا ہے چونکہ جنت نانا حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا آصف بقائے دین ہے کربلا کے داستاں یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین امام حسین سے محبت کرنے والے سارے مل کر پڑھیں احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین
احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مختصر سی ہم نے محفل سجائی ہے اسے اپنے پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کی گئی، اس سے پہلے قرآن خوانی کا سلسلہ بھی ہوا شہدائے کربلا کے لیے، اللہ جل مجدہ الکریم اس سے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حسین منی وانا من الحسین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، یعنی اللہ کے نبی نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سے مشابہت اختیار فرمایا، یعنی کہ جو میں ہوں وہ حسین ہے اور جو حسین ہے وہ میں ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور مرتبہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ شان ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کی۔ ایک مرتبہ یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین بھی دونوں چلتے چلتے جو ان کی دور نکل گئے اور راستہ بھی بھول گئے، دوسرے لفظوں میں جو کہا جاتا ہے آپ لاپتہ ہو گئے، گم ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں جلوہ فرما تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دونوں شہزادوں کو تلاش کیا لیکن نہ ملے، تو آپ نے پیغام بھجوایا پیغمبر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ دونوں شہزادے مل نہیں رہے، تلاش کیا گیا اس کے باوجود نہ ملے، تو اللہ کے نبی کے پاس صحابہ موجود تھے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ میرے صحابہ چلو امام حسن اور حسین کو تلاش کرتے ہیں۔ اب راوی لکھتے ہیں کہ جس صحابی کا جدھر رخ تھا وہ ادھر ہی نکل گئے، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی امام حسن و حسین کو تلاش کرنے کے لیے ایک طرف نکل گئے۔ آپ چلتے چلتے ایک جنگل کی طرف پہنچے، وہاں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے ایک سائیڈ پر ایک پتھر کی آڑ میں ہیں اور آپس میں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو اس طرح آپس میں گلے لگایا ہوا ہے، ایک دوسرے کے سینے سے لگے ہوئے اور خوف کے ساتھ رنگ ان کا عجیب و غریب ہے، اور قریب ہی ایک بہت بڑا سانپ تھا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں پیغمبر رسالت کی تشریف آوری ہو جاتی، اللہ کے نبی آ جاتے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا ایک طرف سانپ اور ایک طرف میرے شہزادے، تو اللہ کے نبی نے اپنی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ جیسے سانپ نے دیکھا کہ پیغمبر رسالت کائنات کے دورہ تشریف لا رہے، سانپ ڈر کر پیچھے واپس کو دوڑ پڑا، سانپ واپسی دوڑ پڑا۔ اللہ کے پیغمبر نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور آئے اپنے گھر کی طرف۔ راستے میں حضرت ابو سفیان ملے، کہنے لگا یا رسول اللہ کتنے کمال کی سواری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو سفیان تو سواری کو دیکھ رہا ہے کہ کتنی اعلیٰ سواری ہے، سواروں کو بھی تو دیکھنا کتنے اعلیٰ سوار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی تو اعلیٰ ہے نا۔ اس قدر اللہ کے نبی نے محبت فرمائی ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے، کیونکہ آج 9 محرم الحرام کا دن ہے۔ اس دن بڑا مشکل وقت تھا شہدائے کربلا حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا پر، اور آج کی جو رات تھی، پیغام میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، جو آج کی رات تھی 9 محرم کی رات اور صبح 10 محرم ہونا تھا، تو حضرت امام علی مقام امام حسین نے کس طرح اس رات کو گزارا۔ اب جب شمر اور عمر بن سعد کے ساتھ آپ کے معاملہ چل رہے تھے، تو آپ نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے تاکہ میں اپنے رب کی خوب عبادت کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے کہا ہم آپ کو مہلت نہیں دیں گے۔ اتنے میں پیچھے حور تھا، اس نے کہا نہ ایسا نہ کرو، امام حسین کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، انہیں مہلت دی جائے۔
ایک دن یہ اپنے رب کی جتنی چاہے عبادت کر سکتے ہیں، موقع دے دیا۔ تو 9 محرم والے دن جو رات گزری اور صبح 10 محرم آنا تھا، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری رات نوافل کے اندر گزارے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارے۔ آج اگر ہم حضرت امام علی مقام امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کی تلاوت شوق و ذوق اور محبت سے کرنا ہوگی۔ اور بھائی میرے امام حسین تو وہ تھے، ان کا سر مبارک تم سے جدا کر دیا، اس کے بعد بھی امام حسین کے لبوں مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ وہ تو اس قدر قرآن سے محبت کرتے تھے، لیکن آج ایک ہمیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اور محبت حسین سے نعرے کر لگاتے ہیں، دعویٰ امام حسین سے محبت کا کر رہے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین نے دین کے لیے اپنی اور اپنے گھرانے کی قربانی دینے کی آپ نے ٹھان لی تھی، جو چاہے ہو جائے ہم بدبخت اور ظالم کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے، یہ جان چاہتی ہے تو چلی جائے لیکن رسول اللہ کا نام باقی رہے، رسول اللہ کا نام رہے گا۔ اور سب سے پہلے فتح اللہ نے جو امام حسین کو عطا کی، وہ پہلی فتح یہ تھی جب شمر اور عمر بن سعد اور حر یہ تینوں ایک طرف دشمنوں کی جانب سے تھے، اور حضرت امام علی مقام امام حسین آپ کے بھائیوں کا تو ذکر نہیں کیا جاتا، کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی صحابہ یعنی جو 4 یار ان کے ناموں پہ رکھے۔ ایک آپ کا شہزادہ حضرت امام حسن، ایک حسین، 2 تو یہ تھے۔ ایک حضرت عباس علمدار کے نام سے جو آپ لوگ یاد کرتے ہیں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے لیکن دوسری بیوی سے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور کربلا کے میدان میں وہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ اسی طرح ایک بیٹے کا نام حضرت ابو بکر تھا، ایک بیٹے کا نام حضرت عمر تھا، ایک بیٹے کا نام حضرت عثمان تھا۔ ان کا نام اس لیے نہیں جاتا کہ ان کا نام 4 یاروں کے نام پر رکھا گیا تھا، یہ حضرت علی کی محبت تھی ان صحابہ کے ساتھ۔ آپ نے اپنے بچوں کا نام بھی صحابہ کرام کے نام کو پر ہی رکھا۔ یہ 4 بھائی بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ آپ ایک طرف تھے، کفار ایک طرف تھے۔ جب جنگ کا اعلان ہو چکا، اب جنگ شروع ہونے ہی والی تھی، تو ہورا آگے آیا کفار کی جانب سے، اس نے اپنے ہی لوگوں شمر اور عمر بن سعد سے کہا کیا تم واقعی امام حسین سے جنگ کرو گے؟ کہا ہاں ہم جنگ کریں گے۔ اس نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے یہ نہیں سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امام حسن حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ کیا تم نے یہ اللہ کے نبی کی باتیں نہیں سنی؟ اور کیا تمہیں یہ نہیں پتا ان شہزادوں سے اللہ کے نبی بڑا پیار کیا کرتے تھے، ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، انہیں اپنے کندھوں پر سوار فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہٹ جا سائڈ پر، تیری باتوں میں ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں تو بادشاہت مل رہی ہے، ہمیں تو مقام و مرتبہ عہدہ پیسہ مل رہا ہے، ہم جنگ کریں گے۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ سن لو، اگر تم پھر بھی جنگ کرتے ہو، میں بھی امام علی مقام امام حسین کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ امام علی مقام کی پہلی فتح تھے۔ اب حر کو ہم حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے حر تھا لیکن اب ہمارے لیے وہ صاحب عزت ہو گیا، اب ہمارے لیے وہ صاحب مرتبہ ہو گیا، صاحب مقام ہو گیا، صاحب ادب و احترام ہو گیا۔
ہم اب حضرت حر کا نام بھی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب کے ساتھ لیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں کہ جو بھی میرے نبی کے دین سے وفا کرے گا قیامت تک اس کا نام جاری رہے گا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑوں کے ایڑی لگائی اور دوڑ کر حضرت امام علی مقام حسین کے پاس آ گئے اور آپ کے قدموں میں جھکے, حضور معاف کیجیے, بڑے ظلم ڈھائے کفار کے ساتھ رہ کر, لیکن اب میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. امام علی مقام امام حسین نے معاف کر دیا. اور پھر حضرت حر نے کہا, حضور اگر آپ اجازت دیں تو مسلمانوں کے لشکر کی جانب سے سب سے پہلے جہاد کے لیے میں جانا چاہتا ہوں. یہ وہ حر تھا جس نے راستہ امام حسین کا سب سے پہلے روکا تھا. اللہ نے تقدیر کو بدلا, مسلمانوں کی جانب سے سب سے پہلا شہید بھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ہوئے تھے. کہتا ہے کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. حضرت حر آئے چند سیکنڈوں منٹوں میں اور اپنا نام اسلام کے نام میں لکھوا کر اپنے نام کو روشن کر کر چلے گئے. اور کئی بڑے بڑے پرانے وہاں پر تھے, لیکن ان کے قسمت میں ان کو ہدایت اللہ نے نہیں دی, ہدایت نہیں لکھی, وہ کفار ہی رہے. آج ان کا کوئی نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا, کوئی اپنے بچوں کا ان کے نام پر نام بھی رکھنا نہیں چاہتا. لیکن میرے حسین کا نام آج گھر گھر میں ہر فرد اپنے بچے کا نام حسین رکھنا چاہتا. یہ محبت ہے امام حسین سے. کوئی اپنے بیٹے کا نام حسن رکھتا ہے تو کوئی حسین رکھتا ہے, کوئی عباس رکھتا ہے تو کوئی عمر رکھتا ہے, کوئی ابو بکر رکھتا ہے تو کوئی عثمان رکھتا ہے, کوئی علی رکھتا ہے تو کوئی معاویہ رکھتا ہے. کیوں؟ ان صحابہ سے ہمیں پیار تھا اور یہ پیار کا ثبوت ہے. آج ہم اپنے بچوں کا نام بھی ان صحابہ پہ رکھا کرتے ہیں. الغرض حضرت امام علی مقام امام حسین کو اس دن بڑی تکلیفیں ہوئی اور آپ نے نماز اور قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا, اس چیز کو نہیں چھوڑا. آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی محبت میں اپنی نمازوں کو مکمل ادا کرنا ہوگا, قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی, قرآن سے محبت کرنا ہوگی. اس قرآن کی محبت کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہوگا, پھر حقیقت میں ہم حسین سے پیار کرنے والے ہوں. اور پھر ایک تلخ حقیقت ہے, تلخ حقیقت, امام علی مقام امام حسین کے نام پر دیگیں چڑھانے والے, سبیلے لگانے والے, امام حسین نے جب دین کے لیے قربانی کا وقت آیا نا تو آپ بھاگے نہیں تھے, بلکہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. آج جو دیگیں لگا رہے ہیں, سبیلے لگا رہے ہیں, ان سے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا, اگر امام حسین کے نام پر ہی آپ کو جان دینی پڑے تو میں قسم کھا کر بھی کہوں تو شاید جھوٹ نہیں ہوگا. دیگیں بھی رہ جائیں گی, سبیلے بھی رہ جائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے, مائیں کہیں گی کہ بڑا حالات بڑے خراب ہیں, جب ٹھیک ہوں گے تب ہم چل پڑیں گے دین کے ساتھ. اس دور میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا. تو خدا کے لیے فقط دیگوں سے اور سبیلوں سے پیار نہ کریں, حقیقت میں امام حسین سے پیار کریں, حقیقت میں امام حسن سے پیار کریں, ان کے مشن سے پیار کریں. وہ جس مشن کے لیے میدان میں نکلے تھے, جس مشن کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر گئے تھے, اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں. یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی, یہ کفر و اسلام کی جنگ تھوڑی تھی. جس وقت کوفہ کے اندر حضرت امام حسین پہنچے نا تو حر بن یزید اپنے پورے لشکر کے ساتھ, اس وقت کافروں کے ساتھ تھا, تو حر بن یزید نے 3 نمازیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی تھی. ظہر عصر مغرب 3 نمازیں امام حسین کے پیچھے پڑھی تھی. آپ نے کہا کہ حر راستہ بھی روکتے ہو اور پھر نمازیں بھی پیچھے پڑھتے ہو. تو حر نے کہا حضور راستہ تو تلواروں کے لیے روکتے ہیں, لیکن دل ہمارا بھی یہ مانتا ہے کہ نبی کے نواسے کتنی شان والے ہیں. یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ نبی کے نواسے کتنی شان والے ہیں. نماز آپ کے پیچھے ادا کرنی ہے. تو نماز 3 دن حر نے اپنے لشکر کا ساتھ امام حسین کے پیچھے پڑھی. اور پھر جمعے کا دن تھا, 10 محرم کا دن, جب جنگ کا یہ اعلان ہوا تھا. تو ادھر سے ابھی کچھ باتیں چل رہی, تو یزید کے لشکر کی جانب سے ایک شخص آگے بڑھا, اس نے کہا کہ حسین جلدی کر, دیر نہ کر, ہم نے جنگ کے بعد نماز جمعہ بھی ادا کرنا ہے.
مسلمان وہ بھی تھے، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے تھے، اہل بیت کی محبت کو جانتے تھے، لیکن جنگ کفر و اسلام کی نہیں تھی، جنگ حکمرانی کی تھی، جنگ اقتدار کی تھی۔ امام حسین نے کہا کہ ایک جابر و ظالم حکمران کو میں اپنے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر مسلط کیسے ہونے دیتا ہوں؟ میں نے جس کو اپنی آنکھوں سے شراب پیتا ہوا دیکھا، شراب کی دعوت دیتا ہوا دیکھا، جس کے بارے میں ہمیں کنفرم معلوم ہے یہ زانی ہے، شرابی ہے، جھوٹا ہے، بدکار ہے، گالیاں دینے والا ہے، ہم اس کے ہاتھ میں کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو آج بھی جو غلط قسم کے حکمرانوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، قیامت کے اندر تمہیں بھی جواب دینا۔ حکمران دیکھو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والا دیکھو، حکمران دیکھو سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے چلنے والا دیکھو، ابو بکر صدیق کے نقش قدم پر چلنے والا دیکھو، عثمان و علی کے نقش قدم پر چلنے والا دیکھو۔ پھر اس حکمران کے لیے آپ صرف ووٹ نہیں اپنی جان بھی دو گے تو خدا کی قسم قیامت میں اجر ملے گا۔ لیکن ان حکمرانوں کے لیے جنہیں شاید کلمہ بھی آتا ہے کہ پتہ نہیں آتا، ان کے لیے اگر آپ ووٹوں پہ لڑائیاں کرو گے تو آپ دنیا میں بھی عذاب میں گرفتار ہوگے، قیامت میں بھی آپ سزا کے مستحق ہو۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے، اس کا حقدار تلاش کرے جو دین کا پہرے دار ہو، دین کا پاسدار ہو، دین کی محبت سینہ میں رکھنے والا ہو، نبی اور نبی کے صحابہ سے عشق کرنے والا ہو، اس کو حکمران چنے، اس کے لیے اپنے ووٹ کا انتخاب کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی کے ساتھ منہ چھپانا نہ پڑے، ہم سر فخر سے بلند کر کے کہے ہم نے اگر ووٹ دیا تو نبی کی عزت اور نبی کے دین کے تحفظ کے لیے دیا تھا، اس لیے میدان میں نکلے۔ بہرحال یہ بات دور نکل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے، نیک اور پاکیزہ، دین سے محبت، دین کی محبت دل میں رکھنے والے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے والے حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی یعنی اس رعایا کو بھی اللہ تعالیٰ دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا۔ محمد فہیم قادری صاحب وہ آئیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں۔ سارے احباب کھڑے ہو جائے، ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ سلام کا چند اشعار انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے
تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس کو تیروں سے چھری کرایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین جس سوہانی گھڑے چمکاتا ہے باغا چاند جس سوہانی گھڑے چمکاتا ہے باغا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہلا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہلا السلام اے خدا کے لاڈلے رسول یہ سلام آج سالا ہو قبول بیٹھ جائے انشاءاللہ تعالیٰ اول آخر درود پاک چاروں کل سورہ الفاتحہ پڑھ کر ساتھ کا ثواب آپ میرے دل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا رب العالمین
جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور قرآن خوانی کی گئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار جو کلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا اور جو بھی علم دین کی باتیں ہوئیں، پروردگار سب کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے مالک قبولا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے سے جتنے بھی انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، نیک لوگ اس فانی دنیا سے کوچ کر کے سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار بالخصوص اس کلام پاک کا ثواب شہداء کربلا، شہداء احد، شہداء بدر، شہداء پاکستان، شہداء ختم نبوت کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے، چاہنے والے مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں اس دنیا سے کوچ کر کے سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ہم سب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ امام علی مکان امام حسین نے جس طرح دین کے لیے، اسلام کے سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن گھر بار سب کچھ فدا کر دیا، میرے مالک ہمیں بھی دین کے لیے کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دین کے سربلندی کے لیے کچھ کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی، شہداء کربلا امام حسین کا صدقہ میرے مالک تو تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں سب کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ جو بے روزگار ہے سب کو رزق حلال عطا فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد سب کو نیک سالی نگینہ اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین، بالخصوص میرے والد صاحب دنیا سے کچھ کر کے میرے مالک تو ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے مالک تمام مرحومین کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پورے آرزو ہے بے کسو مجبوری کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔